اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا اور طبیب کے پاس جب اسے لے جایا گیا تو طبیب کا کہنا یہ تھا کہ تمہاری یہ بیماری اس قسم کی ہے کہ اس میں شہد ضروری ہے، اور شہد کہاں سے لائیں کیونکہ وہ شہد کا موسم نہیں تھا، اور کہا کہ جب تک یہ شہد اس دوا میں شامل نہیں ہوگا تب تک تمہیں آرام نہیں آئے گا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ ناظرین، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی ہی نہیں ہے، عدل و انصاف کرنے والے اور درویش ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کسی نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سے طلب کیا جائے۔ بہرحال وہ شخص محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آیا تو آپ کا جو مشہور غلام تھا ایاز، محمود و ایاز آپ سنتے ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو یہ وہی ایاز ہیں۔ تو یہ بھی بڑے سمجھدار تھے، تو انہوں نے پوچھا تو اس شخص نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ شہد ایک بوتل، چھوٹا سا جار، بس اتنا شہد چاہیے تھا۔ اس نے آ کر ڈرتے ڈرتے کہا کہ مجھے اتنا چاہیے۔ تو ایاز نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جا کر ان سے کہا، تو انہوں نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے۔ اب دیکھیں ناظرین کہ کہاں وہ معمولی سا آدمی، عام آدمی، اور بادشاہ کے دربار میں آیا، اور بادشاہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ایاز، ایسا کرو کہ جو شہد پڑا ہوا ہے اس میں سے 3-4 بوتلیں اسے دے دو۔ تو اس ایاز نے 4 بوتلیں اٹھا کر دے دیں۔ اس نے کہا مجھے تھوڑا سا ضرورت ہے۔ کہا یہ بادشاہ کا دربار ہے، جا لے جا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بندہ تو بشر ہے نا، اس کی طاقت محدود، اس کا مانگنا محدود، لیکن وہ جس سے مانگ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو ایک تو یہ کہ مانگنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہاں، دوسروں کے سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ جو مجھ سے من لا یدعو اغضب علیہ، جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں غضبناک ہوتا ہوں۔ دنیا میں کسی سے مانگا جائے تو وہ بھاگتا ہے، ایک مرتبہ دے دے گا، دوسری مرتبہ بھاگ جائے گا، لیکن وہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی سے بار بار مانگا جائے، جتنا بھی سخی کیوں نہ ہو، پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن یہ ایسا سخی ہے جو بار بار دیتا ہے اور مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آتا اور آ کر بادشاہ کے دربار میں فریاد نہ لگاتا تو اسے کہاں سے ملتا۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ جب مانگو نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو تو محدود چیز نہ مانگو، تم اپنی استطاعت کے مطابق محدود چیزیں مانگتے ہو، لیکن وہ بادشاہ ہے۔ کہا محمود غزنوی نے تھوڑا سا شہد اس سے مانگا گیا، اس نے 4 بوتلیں اٹھا کر دے دیں، حالانکہ اس وقت شہد نہیں تھا، موسم نہیں تھا، اس سے پڑی بھی تھی۔ تو مانگنے والے نے اپنے انداز میں مانگا، لیکن دینے والا بادشاہ تھا، سخی تھا، اس نے 4 بوتلیں اٹھا کر دے دی شہد کی۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو تو اس کی شان کے مطابق مانگو کہ میں بندہ ناچیز ہوں، میں بے اختیار ہوں، مولا تو با اختیار ہے، تو ہم سب سے ماورا ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، تو اپنے حساب سے مجھے عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ تو فرمایا کہ وہ لامحدود ہے، بے اختیار، یعنی بے شمار اختیارات کا مالک ہے، تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ ہر شے کر سکتا ہے، وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں مانگنے سے ہچکچانا مت، اور جب مانگنا تو اس کی شان کے مطابق مانگنا، دیکھو وہ تمہیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیے،
हिचकिचाइए मत कि ये चीज़ मांगो, ये चीज़ नहीं, जो मांगना है उसकी बारगाह में मांगिए, आप देखें कि वो कैसे तुम्हें अता फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको दुआ करने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको जो उसकी अताएँ हैं वो मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। चलते हैं आज के सबक की जानिब। हमारा जो आज का सबक है वो सूरह मरियम आयत नंबर 60 है। मुकम्मल आयत करीमा आज के सबक में शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावज़ू हो जाएं। स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, कलम पाक को साथ रखें। आज का सबक निकालिए, अपने पास नोटबुक ज़रूर रखें, कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए। आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुग़तुल कुरआन ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है और आइए तावुज़ तस्मिया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैआ। इसे शैअन पढ़ेंगे, वक़्फ़ की सूरत में शैआ पढ़ा जाएगा, आखिर में अलामत वक़्फ़े अंदर 60 लिखा हुआ है। आयत नंबर 60 यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। कितने कलिमात हैं देखिए। इल्ला एक कलमा, मन दूसरा, ताबा तीसरा, वाव चौथा, आमना पाँचवा, अमिला छठा, सालिहन सातवां, फ़ा आठवां, उलाइका नवां, यदखुलूना 10वां, अलजन्नत 11वां, ला 12वां, युज़लमून 13वां, शैआ 14वां। कुल यहाँ पर 14 कलिमात मौजूद है। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं। बगौर मुलाहिज़ा फरमाए इल्ला मन ताब, मन में नून साकिन, इसके बाद ता हरफ इख्फा है तो नून साकिन को इख्फा के साथ पढ़ा जाएगा। नाक में आवाज़ ले जाकर गुनगुनाना, इसे इख्फा कहते हैं। मन ताब व आमना व अमीला सालिहन व अमीला सालिहन। यहाँ पर भी तनवीन के बाद फ़ा हरफ इख्फा आ रहा है तो तनवीन को इख्फा के साथ पढ़ा जाएगा। फ़ा अलहदा है, उलाइका अलहदा है, मिलाकर पढ़ेंगे फ़उलाइका। लाम खड़ा ज़बल्ला, ऊपर मद की अलामत मद मुत्तसिल है। मद वाजिब भी कहते हैं, लाजिम भी कहते हैं। मिनिमम इसको 3 से 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़रूरी है। मैक्सिमम इसको 5 से 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ सकते हैं। फ़उलाइका यदखुलूना अलजन्नत। यदखुलूना में दाल साकिन है लेकिन हरफ कलकला है तो आवाज़ लौटती भी महसूस होनी चाहिए। नून पर ज़बर है, इसे अलजन्नत की लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैअन। यहाँ वक्फ़ करेंगे तो शैआ पढ़ेंगे, दो ज़बर की तनवीन वक्फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ नाज़रीन उनकी निशानदही की जाएगी। तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैआ। ये आयत नंबर है 60। इराब लगाते हैं। इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला सालिहन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैआ। जी नाज़रीन ये हो गया आज का सबक और अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है मन, दूसरा है सालिहन, तीसरा है उलाइका, चौथा है जन्नता, पांचवा है शैआ।
اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے تابا، دوسرا ہے آمنا، تیسرا ہے عملا، چوتھا ہے یدخلون، پانچواں ہے یظلمون. اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں. پہلا ہے الا، دوسرا ہے واو، یہاں پر بھی واو ہے، تیسرا ہے فا اور یہاں پر بھی واو ہے، دوسرا نمبر 2 آئے گا، اور چوتھا ہے لا. تو کل ملا کر یہاں پر 4 حروف ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. تو آپ کہیں جائے گا مت ناظرین، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. سب سے پہلے ناظرین ہم یہاں پر اسما لکھیں گے، اور پہلا اسم ہے من. دوسرا ہے صالحن، تیسرا ہے اولئک، چوتھا ہے الجنت، پانچواں ہے شیئن. پانچ اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں افعال جو ہے وہ بھی 5 ہیں. نمبر 1 تابا، نمبر 2 آمنا، اور نمبر 3 ہے عاملہ، نمبر 4 ہے یدخلون، نمبر 5 ہے یظلمون. ناظرین 5 افعال ہو گئے، اور حروف کی تعداد دیکھتے ہیں. نمبر 1 الا، نمبر 2 واو، نمبر 3 فا، نمبر 4 لا. 5 اسما، 5 افعال، 4 حروف، کل ملا کر 14 کلمات ہیں. آئیے ناظرین سب سے پہلے اسما کی طرف چلتے ہیں. من اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اسم موصول وہ اسم جس میں جو موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اپنے ما قبل ما بعد سے لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. صالحن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. صالح اس کا معنی ہے نیکی کرنے والا. لیکن ناظرین نیک مرد کو صالح بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑا صالح شخص ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اولئک ناظرین عربی میں وہ اسما کہ جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو انہیں اسم اشارہ کہتے ہیں. زیادہ ہو تو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے. اس میں بعید کے لیے، دور کے لیے، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو تو یہ اولئک استعمال ہوتا ہے. جیسے ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک. ذالک، ذانک یہ مذکر بعید کے لیے واحد اور تثنیہ، تلک، تانک یہ مؤنث بعید کے لیے واحد اور تثنیہ، اور اولئک جمع کے لیے مشترک. اس کا معنی وہ سب، ان سب، یا یہ سب، یا وہ سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. جنت ویسے اس کا مطلب آتا ہے باغ. جنات بہت سے باغات، ٹھیک ہے. اس کا جو اوریجن ہے نا، اس کا مادہ وہ ہے جیم اور نون. اس کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا. باغ کو باغ اس لیے کہتے ہیں، جنت اس لیے کہتے ہیں کہ درختوں سے زمین چھپی ہوئی ہوتی ہے.
تو اسی لیے آپ اوپر سے دیکھیں تو درختوں سے زمین چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں وہ مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو جنت، ایک جنت، جنات، چونکہ اس کے درجات زیادہ ہیں تو اسی لیے جمع کے لیے جنات استعمال ہوتا ہے۔ تو جنت ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ شیء کا معنی شیء، کوئی چیز، کوئی شے، اشیاء اس کی جمع ہے۔ شیء ایک شے، ایک چیز، اشیاء بہت سی اشیاء، بہت سی چیزیں، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ تابہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ لوٹا یا اس نے توبہ کی۔ تابہ یتوب توبہ، توبتن، توبہ اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ توبہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اور توبہ ہم سب کو کرنی چاہیے۔ ظاہر توبہ کے دن بھی ہیں، آگے مہینہ بھی ہے، تو توبہ تو ویسے بھی ہمیں روزانہ کرنا چاہیے۔ آمنہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ایمان لایا۔ آمنہ یومنو، ایمان اس کا مصدر ہے ایمان، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مولا ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ عملہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ اس نے کام کیا۔ عملہ یعمل، عمل، عمل اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یدخلون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا۔ لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے۔ لا يدخلون، وہ داخل نہیں ہوں گے، وہ داخل نہیں ہوں گے، بلکہ لا یہاں پر داخل نہیں ہوگا، سوری، فاولئک یدخلون ہے نا، تو لا یہاں پر نہیں آئے گا۔ یدخلون وہ داخل ہوں گے، وہ سب داخل ہوں گے یا وہ داخل ہوں گے جو ایمان والے ہیں، توبہ کی، اچھے اعمال کیے۔ یظلمون فعل مضارع مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، مجہول وہ فعل جس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا یظلمون اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے۔ لا یظلمون وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور ناظرین ظلم اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ عدل کا اپوزٹ ہے۔ اب آ جائیے حروف کی جانب۔ الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، جمیع افراد میں سے کچھ کو نکالتا ہے۔ الا کا معنی مگر، لیکن ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ واو کا معنی اور، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لا کا معنی نہیں، ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ 14 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 صالح، نمبر 2 جنت، نمبر 3 شیء اور اشیاء، نمبر 4 تابہ میں توبہ، نمبر 5 آمنہ میں ایمان، نمبر 6 عملہ میں عمل، اور نمبر 7 یظلمون میں ظلم۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ناظرین سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ لام زیر لام الف زبر لا، الا۔ آپ ناظرین اپنے قرآن شریف میں دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ اسکرین پر کوئی ڈسٹربنس ہو تو آپ ذرا قرآن شریف میں دیکھیں، سبق آپ نے کھولا ہوا ہوگا۔ حمزہ لام زیر لام الف زبر لا، الا، میم نون زبر من، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا و آمنا، واو زبر وا، عین زبر آ، میم زبر می، لام زبر لا، و عاملا، صاد الف زبر صا، لام زبر لی، ح دو زبر حن، و عاملا صالحا، فا زبر فا، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، فاولئک، یا دال زبر ید، خا پیش خو، لام وا پیش لو، نون لام زبر نل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، تا زبر تا، یدخلون الجنت۔ اسکرین پر بھی اس وقت سبق آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا ضاد پیش یز، لام زبر لا، میم وا پیش مون، نون زبر نا، ولا یظلمون، شین یا زبر شیء، حمزہ 2 زبر ان، شیئن، یا وقف پڑھیں گے تو شیء آ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك
اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے یا پڑھتے ہیں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے یا پڑھتے ہیں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ اللہ مگر من جس نے تابہ توبہ کی، وا اور آمنا وہ ایمان لایا، وا اور عمیلہ اس نے کام کیا، صالحاً اچھا۔ بعض اوقات ناظرین نیک کام کے لیے بھی صالح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فا پس اولائکا، اب یہاں پر صالح سے مراد صالح آدمی نہیں بلکہ نیک کام ہے۔ اولائکا یہ لوگ ہیں، یدخلون الجنت وہ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، وا اور لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے، شیئاً کچھ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی، کہ تفصیلی جن کا جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے متعلق جو یہ فرمایا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام چوتھے آسمان پر گزرے کے پاس سے گزرے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہلال بن یوسف بیان کرتے ہیں اور امام طبری اس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے میرے سامنے حضرت کعب سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے ورفعناہ مکانا علیہ، کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف اللہ نے یہ وحی کی کہ میں ہر روز تمہارے اتنے عمل بلند کروں گا جتنے تمام بنو آدم کے اعمال ہیں، تو تم زیادہ عمل کرنے سے محبت رکھو۔ پھر فرشتوں میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کے ایک دوست ان کے پاس آئے۔ ادریس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، اس طرح وحی کی ہے تو تم ملک الموت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے کو مؤخر کر دے تاکہ میں اور زیادہ عمل کروں۔ وہ فرشتہ ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان پر چڑھ گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو ملک الموت نیچے اتر رہے تھے، تو اس فرشتے نے ملک الموت سے وہی بات کہی جو ادریس علیہ السلام نے ان سے کہی تھی۔ ملک الموت نے کہا ادریس کہاں ہیں؟ اس فرشتے نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہے۔ ملک الموت نے کہا حیرت کی بات ہے، مجھے ادریس کی روح قبض کرنے کے لیے چوتھے آسمان پر بھیجا گیا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا، وہ تو زمین پر ہے۔ پھر انہوں نے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہ جامع البیان میں ناظرین حدیث نمبر جو ہے حدیث نمبر 17917 ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو ذکر کر کے لکھا کہ یہ حدیث اسرائیلیات میں سے ہے اور اس کی بعض عبارت میں جو ہے وہ ایسی باتیں ہیں جو ناقابل یقین باتیں ہیں۔
مجاہد سے اس آیت کی تفسیر پر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ان کو موت نہیں آئی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ اگر ان کی مراد یہ کہ ان کو ابھی تک موت نہیں آئی تو یہ محل نظر ہے، اور اگر اس سے ان کی مراد یہ کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور پھر وہاں ان کی روح قبض کر لی گئی تو پھر یہ کعب کی روایت کے منافی نہیں ہے۔ اوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو چھٹے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی، اور جو حدیث متفق علیہ ہے وہ یہ کہ چوتھے آسمان میں ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہیں۔ امام بخاری نے ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الیاس ہی ادریس ہیں، اور معراج کی حدیث میں بیان کیا کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نیک بیٹے کو مرحبا ہو، اس طرح نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادریس علیہ السلام آپ کے آباء و اجداد میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ کوئی قطعی دلیل نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے توازن آپ کو بھائی کہا ہو اور بیٹا نہ کہا ہو۔ امام ابن جریر نے مجاہد اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں ہیں۔ حضرت انس اور قتادہ رضی اللہ عنہما سے بھی یہی روایت ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح ہے۔ اب ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں زندہ ہونا، ناظرین یہ روایت ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور مزید انشاءاللہ باتیں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کا کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب میری بہن یہ تابہ میں الف مدہ ہے نا، اس کو ذرا کھینچے، تابہ۔ جی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ جزاک اللہ جی سنائیں۔ سو لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی بات کر رہا ہوں۔ جی سنائیے بیٹا۔ آپ پڑھا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب الا من تاب وعمل وآمن صالحا صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی فیصل آباد سے۔ جی سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة
الجنة ولا يظلمون شيئا سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور نیک کام سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہیں. جی اماں میں پڑھتا ہوں, آپ اسے دہرائیے, ٹھیک ہے؟ جی میرا بچہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من تاب الا من تاب وآمن وآمن وعمل وعمل صالحا صالحا فأولئک فأولئک يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون ولا يظلمون شيئا. شيئا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تانزہ والا سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ترجمہ سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ کائنات سمندری سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ناظرین یہ پروگرام آپ دیکھنا چاہیں یوٹیوب پر تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.